سب کچھ ہے رحمتیں عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اس شعر کے مصداق تھے صحابہ کرام علیہ رضوان، بلکہ ان کی سیرت سے یہ شعر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، الحمدللہ یہ ہماری نسلوں تک منتقل ہوگا، نعرہ ہو چکا ہے، ہر بچے بچے کی زبان پر ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ جو نعرہ ہے اس کے پیچھے کیا تعلیمات ہیں، اور اس نعرے کے پیچھے ہمارے اسلام کی قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ نعرہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں راشد بھائی؟ سبحان اللہ، اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا خلاصہ ہے، اور اللہ رسول کا فیصلہ ہے ارے واہ واہ، کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ قبلہ امیر علیہ سنت زیدہ لطفہ کی ایک بصیرت ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی بڑی حقیقت کو اور اتنے شاندار اور نکھرے ہوئے قرآنی اور حدیث سے ثابت شدہ اور امت کے متفق علیہ عقیدے کو ایک نعرے کی صورت میں بیان فرما دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی ہر جنتی۔ بچہ بچہ نعرہ لگا رہا ہے، مطلب کتنا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے جب بچے بچے کی زبان پر آتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیونکہ یہ ایسی حقیقت ہے واہ واہ، ناقابل انکار اور ناقابل تردید حقیقت ہے، جس کی تائید ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ غلام محی الدین بھائی، اس موضوع پر اگر دلائل کی بات کی جائے تو احادیث مبارکہ میں بھی سینکڑوں دلائل ملیں گے، درجنوں قرآن مجید کی آیات اس مدعا پر شاہد ہیں، لیکن میں قرآن مجید کی صرف ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کی جو تفسیر اور تشریح امت کے اکابرین نے، مفسرین نے کی ہے، اس کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کروں گا۔ یعنی جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ میں اپنی دانست اور اپنے جو میرے سامنے مستحضر ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ اگر اس ایک آیت مبارکہ پر ہی کلام کیا جائے تو علماء کے اتنے اقوال ہیں اور اتنی ڈیٹیل ہے کہ پوری پوری کتابیں تصنیف ہو سکتی ہیں۔ سورہ حدید کی آیت مبارکہ اگر ہم دیکھتے ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کی دو اقسام بیان فرمائی ہیں۔ بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور بعض وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، رب کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ دونوں کا ذکر فرمایا، لیکن افضلیت جو ہے وہ پہلے والوں کے لیے۔ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ درجہ ان کا بڑا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے رب کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں۔ افضلیت کا تو ایک معیار رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو قربانیاں دینے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، وہ صحابہ افضل ہیں۔ لیکن دونوں کا ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ایک نوید سنائی ہے، ایک بشارت سنائی ہے، اور الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کا اگر ترجمہ کیا جائے اور امیر علیہ سنت کے عطا کردہ اس نعرے کو دیکھا جائے تو اس نعرے کے ایک ایک لفظ کا ثبوت اس آیت مبارکہ کے جز سے ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا وَكُلًّا، دونوں کا ذکر کیا، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، پھر فرمایا آدھے نہیں، صرف پہلے والے نہیں، صرف بعد والے نہیں، چند افراد کا کوئی استثناء نہیں کیا، کسی ایک فرد کو بھی خارج نہیں فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کا ہی ذکر فرما کر ارشاد فرمایا وَكُلًّا، اور سب سے وعدہ کر لیا۔ ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی کام ہو چکا ہے، اب کوئی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے یا اپنا سر جو ہے وہ دیوار سے مارے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کام فرما دیا ہے۔ وعدہ کر لیا، کس نے؟ اللہ نے جو قادر مطلق ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ الحسنہ، بھلائی کا۔ اب یہ بھلائی کیا ہے؟ اگر اس پر ڈیبیٹ کی جائے تو صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک کے امت کے تمام مفسرین نے اس آیت مبارکہ میں حسنہ، یعنی جس کا لغوی معنی، لفظی معنی جو ہے وہ بھلائی ہے، اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ جنت سے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، امام المفسرین ہیں، دعائے مصطفیٰ سے قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی، ان کے شاگرد جو تابعی بزرگ ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تقریباً 30 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے قرآن پڑھنے والے ہیں، انہوں نے بھی،
قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تفسیر بیضاوی میں دیکھیں آپ، تفسیر کبیر کو دیکھیں آپ، تفسیر قرطبی کو دیکھیں آپ، تفسیر خازن کو دیکھیں، تفسیر جلالین کو دیکھیں آپ، تفسیر بغوی کو دیکھیں، اور مختلف قسم کی تفاسیر کو آپ دیکھتے رہیں جو مستند اور معتبر ہے اور اوتھینٹک ہیں اور تفسیر کا ماخذ شمار کی جاتی ہیں. تمام امت کے مفسرین نے بیک زبان کہا ہے کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے. واہ واہ. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ترجمہ کنز الایمان میں اس آیت مبارکہ میں حسنہ کا لفظی معنی نہیں فرماتے کہ حسنہ کا لفظی معنی تو بھلائی ہے، جو ساری امت نے سمجھا کہ اس حسنہ سے مراد جنت ہے، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا. اچھا اب یہ اتنا قطعی ثبوت ہے صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر کہ علماء کرام نے اس پر ڈیبیٹ کی. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. اور عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان نبراس میں اس آیت کو ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے یہ جنتی ہونے کی بشارت جو ہے یہ بشارت قطعیہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. قرآن و حدیث سے الحمدللہ یہ طے ہے کہ ہر صحابی جنتی ہیں، بلکہ ان کے صدقے ہی تو جنت ملے گی. ان سے محبت کریں اور ایسے ماحول میں آپ آ جائیں کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے آپ کے سامنے ہیں. ہماری کوئی نشست، کوئی مجلس، کوئی اجتماع ایسا نہیں جس میں صحابہ و اہل بیت کا ذکر نہ ہو. اس میں آپ شامل ہو جائیں، دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ صحابہ و اہل بیت کی ایسی محبت ملے گی کہیں اور نہیں ملے گی. تو آئیے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنیں، آپ ان کے ملفوظات سنیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مکمل آ جائیں. انشاءاللہ رنگ چڑھے گا اور صحابہ و اہل بیت کی محبت صرف ہم بیان نہیں بلکہ نظر آئے گی انشاءاللہ. ہمارے سننے میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے سمجھنے میں انشاءاللہ صحابہ کا فیضان ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اپنے اختتام